بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز جناب و سامعین، آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کی حفظ و امان میں اللہ پاک کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز جناب گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، قرآن مجید کی بہت ہی پیاری سورہ اخلاص کا پہلے آپ ترجمہ سن لیجئے، پھر آپ کے سامنے وظیفہ بھی گوش گزار کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ یعنی اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، اس کے اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہی فرما دیا کہ میرے سے بڑا کو نہیں، اور نہ ہی میں نے کسی کو جنا اور نہ ہی میں کسی کا جنا ہوا ہوں۔ معزز جناب و سامعین، آج کا وظیفہ میری وہ بہنوں کے لیے ہے جو میری بہنیں اپنی ظالم ساس سے بچنا چاہتی ہیں، اپنی ساس کو اپنی انگلیوں کے اشارے پر نچوانا چاہتی ہیں، اپنی ساس کے ظلم سے بچنا چاہتی ہیں، اپنی ننندوں کے ظلم سے بچنا چاہتی ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ الگ گھر میں شفٹ ہونا چاہتی ہیں، اپنی ساس کو بھی خوش رکھنا چاہتی ہیں اور اپنے آپ کو بھی خوش رکھنا چاہتی ہیں، لیکن ان کی ساس ان پر تجاوزات کرواتی ہے، ان کا شوہر بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا، ان کی عزت نہیں کرتا۔ آج کا یہ وظیفہ آپ نے خصوصاً ادا کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ساس آپ سے چھٹکارا حاصل کر جائے گی، یا آپ کے گھر سے علیحدگی حاصل کر جائے گی، یا آپ کو بلانا وہ چھوڑ دے گی، یا آپ کا شوہر آپ کو لے کر الگ گھر میں شفٹ ہو جائے گا۔ اگر آپ اس وظیفے کی روحانی اجابت چاہتی ہیں تو آپ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو ملتا رہے۔ جی میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں اور میرے بہنیں، اگر آپ اس وظیفے کو ادا نہیں کر سکتے تو آپ اس وظیفے کو کسی اور سے بھی کروا سکتے ہیں، اپنے محرم رشتے سے کروا سکتے ہیں، اپنی بہنوں سے کروا سکتے ہیں، اپنے بھائی سے کروا سکتے ہیں، اپنی ماں سے کروا سکتے ہیں، اپنے باپ سے کروا سکتے ہیں۔ آپ اس وظیفے کو، اگر آپ اس وظیفے کو خود ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس وظیفے کا ترتیب سن لیجیے۔ اللہ رب العزت بھی آپ کی دعا کو قبول منظور فرما لے۔ جو آپ پر ٹینشن بنی ہوئی ہے، آپ کی ساس آپ کا جینا حرام کر رہی ہے، یا آپ کے شوہر کو آپ کے خلاف ہی کرتی آ رہی ہے، حالانکہ نوبت اتنی آ گئی ہے کہ آپ کا شوہر آپ کو طلاق دینے تک آ گیا ہے اور ایک طلاق دے بھی دی ہے۔ میری کافی ساری بہنیں ہمارے کامنٹس کرتی ہیں، واٹس ایپ میسیجز کرتی ہیں، کوئی ہمیں ایسا وظیفہ بتائیں جو طاقتور ہو، جو گارنٹی کے ساتھ کام کرے۔ لیکن آپ نے اس وظیفے کو لازم ادا کرنا ہے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے سامنے جو وظیفہ بھی لے کر آتے ہیں وہ ایک گارنٹی کے ساتھ وظیفہ ہوتا ہے، اور آپ کو اس سے ضرور فرق پڑتا ہے۔ وظیفہ کرتے وقت غلطی کر جاتے ہیں، لیکن وظیفہ 100% قابل ہوتا ہے، آپ کو اس سے ضرور فرق پڑتا ہے۔ اب آپ وظیفے کو ترتیب سے سن لیجئے۔ آپ نے سب سے پہلے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے کسی بھی وقت، لیکن مکروہ ٹائم کے علاوہ آپ کسی بھی وقت بیٹھ سکتے ہیں۔ آپ نے جائے نماز بچھا لینی ہے، باوضو ہو جانا ہے، پاک صاف کپڑے پہن لینے ہیں۔ آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 3 مرتبہ اللہ رب العزت کا بہت ہی پیارا نام اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ لیکن آپ کو ترتیب سے بتاتے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے ادا کرنا ہے کہ آپ کو فائدہ حاصل ہو۔ آپ نے اپنے سامنے ایک پانی کا گلاس لے کر رکھ لینا ہے اور پھر آپ نے وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید سے دیکھ کر سورہ اخلاص کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے سامنے قرآن مجید رکھ لیجئے۔ اگر آپ کو زبانی ہی نہیں آتی ہے تو آپ اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھ لیجئے اور آپ اس وظیفے کو شروع کر دیجئے۔ پہلے اپنی نیت بنا لیجئے کہ آپ اس وظیفے کو کیوں ادا کر رہی ہیں۔ اپنی ساس کو قابو میں کرنے کے لیے کر رہی ہیں، ساس کو نچوانا چاہتی ہیں اپنی انگلیوں کے اشارے پر، یا ساس کے آپ کے ساتھ کیا معاملات چل رہے ہیں کہ آپ ساس سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتی ہیں، یا جو بھی آپ کے معاملات ہیں وہ آپ اپنے تصور باندھ لیجئے اور پھر آپ اس وظیفے کو شروع کر دیجئے۔ آپ نے سب سے پہلے قل ہو اللہ احد کو پڑھنا ہے، یعنی کہ سورہ اخلاص کو آپ نے پورا پڑھ لینا ہے 1 مرتبہ۔ پھر آپ نے درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ۔ آپ نے 1 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے، اور پھر آپ نے 1 مرتبہ ہی اللہ الصمد کا بہت ہی پیارا نام آپ نے پڑھ لینا ہے۔
پھر آپ نے پڑھ لینی ہے سورہ اخلاص 1 مرتبہ ہی، پھر آپ نے درود ابراہیمی کو 1 مرتبہ پڑھ لینا ہے، پھر آپ نے 1 مرتبہ ہی اللہ الصمد کے نام کو پڑھ لینا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے تیسری بار بھی دہرا لینا ہے۔ اتنا سا آپ کا وظیفہ ہے، اتنے سے وظیفے سے ہی آپ کو فائدہ حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت آپ پر کرم فرمائیں گے۔ جب آپ نے 3 مرتبہ پانی کے گلاس کے اوپر پھونک مار دی تو شروع میں جو آدھا پانی ہوگا وہ آپ نے خود پی لینا ہے، جو آخر میں آدھا گلاس پانی بچے گا وہ ممکن ہوا تو آپ نے اپنی ساس کو پلا دینا ہے۔ اگر کسی بھی صورتحال میں ممکن نہیں تو آپ وہ پانی کسی صاف جگہ پر پھینک دیں، یعنی کہ مٹی پر پھینک دیں، درخت کو پانی لگا دیں، چھینٹے مار دیں، یا آپ کسی دیوار پر بھی آپ چھینٹے مار سکتے ہیں، گرا سکتی ہیں، لیکن آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ وہاں پہ کسی بھی گلاوٹ کا سامان نہ پڑا ہو جہاں پر بھی آپ اس پانی کو پھینکیں۔ ممکن ہوا کہ آپ خود ہی پی لیں، نہیں تو آپ اپنی ساس کو ہی پانی کو پلائیں۔ جب آپ کی سانس کے اندر پانی کا گھونٹ جائے گا تو انشاءاللہ وہ تبھی بدل جائے گی، آپ کے ساتھ وہ پیار محبت کرنا شروع کر دے گی، جس بھی آپ نے چیز کا تصور کیا ہوگا وہی آپ کے ساتھ کرنا شروع کر دے گی۔ تو جب آپ نے اس وظیفے کو ادا کر لیا تو آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں، رونا ہے، گر گرانا ہے، اپنی آرزو بیان فرمانی ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو لگاتار 1 مہینے تک ادا کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر آپ اس طرح کے وظیفے اور چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کامنٹس میں ڈن لکھ دیجئے تو انشاءاللہ اس طرح کے وظیفے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھ لگی تو آپ کامنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ اب تک اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔